نمبر 3، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے غور کرے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ اگر ہمیں قبلے کا علم نہیں ہے تو دیکھیں یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے مساجدیں، اگر مساجدیں ہیں اور پرانی ہیں، یعنی برسہ برس سے وہاں پر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، تو مسلمان سے ایسا تصور نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کہیں پر اجتماع ہوتا ہو، جمع ہوتے ہوں، برسہ برس سے نمازیں پڑھ رہے ہوں اور وہ 45 درجے سے باہر ہو، یعنی نماز ہی نہ ہوتی ہو، تو ایسا مسلمانوں سے تصور نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے بھی آج تک ایسی مسجد دیکھی نہیں ہے کہ جو مسجد ہو اور 45 درجے سے باہر ہو۔ ہاں 30 درجے 35 درجے تک بھی میں نے مساجدوں کو غلط پایا ہے، اللہ رحم فرمائے، لیکن بہرحال 45 سے باہر نہیں کہ جس میں نماز نہ ہو۔ تو اگر مساجدیں ہیں اور ایسی مسجدیں ہیں کہ جو برسہ برس سے بنی ہوئی ہو، وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو پھر ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، ہم اسی کی محراب کو دیکھ کے اپنے قبلے کا تعین کر لیں۔ اب تحری کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اچھا اب اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسلمان کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، اب مسلمان کو ڈھونڈیں تو کوئی ایسا مسلمان جو بتا دے، یعنی اس کو پتہ بھی ہو، علم بھی ہو۔ اب آج کل ایسے بھی مسلمان آپ کو مل جائیں گے، اللہ رحم فرمائے ہم پر ان پر، کہ وہ جمعہ تک بھی نہیں پڑھتے، مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی ہوٹل کے اندر، کسی آبادی کے اندر کہ بتاؤ قبلہ کہاں ہے، تو وہ بعض اوقات کچھ کا کچھ بتا دیتا ہے۔ تو لہذا ایسا مسلمان ہو کہ جس کے بارے میں آپ کا غالب گمان ہو کہ ہاں یہ مجھے قبلہ کا رخ بتا دے گا صحیح، تو پھر اس سے پوچھ لیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے، چاند سورج ستارے نکلے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذریعے علم رکھتا ہے کہ قبلہ معلوم کر لے، سبحان اللہ، یہاں تو کمپاس چلانا نہیں آتا، تو چاند سورج اور ستاروں کے ذریعے اپنے جو قبلہ کیسے معلوم کرے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو چاند کے ذریعے قبلہ معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سورج کی مدد سے بھی اچھا خاصا تجربہ چاہیے، علم توقیت پڑھنا پڑے گا، غور و خوض کرنا پڑے گا، تجربے کرنے پڑیں گے، تو جا کر وہ اتنا ماہر ہوگا کہ وہ سورج کی مدد سے قبلہ معلوم کرے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، جیسے سورج ڈوبنے کے قریب ہے، تو چونکہ پاکستان کا قبلہ مغرب ہے اور سورج سمت مغرب میں ڈوبتا ہے، لہذا سورج کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ گرمیوں کے بڑے دنوں میں اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ڈوبتے سورج کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، کہ وہ 45 سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر گرمیاں ہوں تو پاکستان میں ڈوبتے سورج کو دائیں طرف کر لے اور خود بائیں طرف ہو جائے تھوڑا سا، اور سردیاں ہوں تو ڈوبتے سورج سے اپنے دائیں طرف ہو جائے، اور اگر درمیانے دن ہو تو پھر اس کو یہاں وہاں کہیں پھرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ جہاں سورج ڈوب رہا ہو تو وہ درمیانے دنوں میں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اب رہ گیا اپنے جو وہ سورج کا نکلنا، اس وقت کیسے معلوم کرے؟ تو دیکھیں سورج کے نکلنے سے پہلے اگر غور کرے تو آسمان میں ایسی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں، وہاں سب سے زیادہ چمک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے جہاں سے سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے، اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لے، اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لے، اور پھر وہی معاملہ کرے۔ اب الٹا کرے گا کہ اگر سردیاں ہوں تو الٹے ہاتھ پر گھومے، اور گرمیاں ہو تو پھر اگر کوئی وہ تبدیلی نہ بھی لائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال نکلتے سورج کی طرف پیٹ کرنا ہوگی تو پھر پاکستان کے اکثر حصوں میں
اسے سمت قبلہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح نصف النہار کے وقت جاننا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نصف النہار یعنی ذہاب کبریٰ سے لے کے نصف النہار تک یہ ایسا وقت ہے کہ اگر آپ سورج کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے لیں اور سایہ بنے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف، تو پھر آپ کا منہ قبلے کی جانب ہو جائے گا۔ باقی تو یہ کہ پھر انسان کو تھوڑا سا اس علم کو سیکھ کر تجربے کرنے ہوں گے کہ آپ چاہ رہے ہیں مجھے 2 بجے 3 بجے 4 بجے بھی قبلے کا پتہ چل جائے، تو اس کے لیے پھر تھوڑی علم اور مشقوں کی حاجت ہے۔ بہرحال اگر کسی کو نہیں معلوم چاند سورج ستاروں کے ذریعے، اب نہ تو مساجدیں محرابیں ہیں، نہ ہی کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا سکے، اور چاند سورج ستارے ہیں میں سے کچھ ہیں لیکن اس کو علم آتا نہیں ہے۔ اسی طرح کمپاس کا حکم بھی آ جائے گا کہ کمپاس ہے لیکن اس کو کمپاس چلانا نہیں آتا۔ ہماری اپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی اس کو اپنے کمپاس کے تقاضے نہیں پتا کہ اس کو جو ہے وہ چیک بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کو رکھنا کیسے ہے، کس طرح منہ کرنا ہے، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں آج تک۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر تحری ہے کہ وہ غور و فکر کرے گا کہ میں کہاں سے آ رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، راستے میں نے کون سی مسجد دیکھی تھی، تو اب قبلہ کہاں ہونا چاہیے، جہاں اس کا دل جمے، اس کا دل گواہی دے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے کہ اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تحری کرنا۔ تحری کرنا یعنی غور و فکر کرنا، سوچنا، اور پھر جہاں قبلہ ہونا دل پر جمے اس کی ترکیب بنا لے۔ نمبر 4، تحری کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو پڑھی گئی نماز درست ہو گئی، اس کو لوٹانے کی حاجت بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ وچار کر کے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو اس کا اتباع جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غلطی پر بھی ہو اور یہ اس سے زیادہ بہتر اپنے تحری کر سکتا ہو، تو اس کے لیے علیحدہ تحری کا حکم ہے۔ اگر اس کا اتباع کیا، تحری نہ کی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کس کی؟ جس نے اتباع کیا۔ تو بھئی اگر تحری کی صورت آئے، ایک کار میں جو ہے وہ جا رہے ہیں بیابان سے 5 عاشقان رسول قافلے میں، اب نماز پڑھنی ہے، قبلہ نہیں معلوم، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اب تحری کی باری آئے گی تو یہ 5 اپنا اپنا سوچ و بچار کریں گے۔ اب چاہے ایک دائیں طرف مڑ جائے، ایک بائیں طرف مڑ جائے، ایک سامنے رہے اور ایک پیچھے منہ کر لے، تو ان سب کی نماز جو کہ تحری کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سب کی نمازیں درست ہوں گی۔